بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی ایسی آفت یا مصیبت آ جائے جس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو تو مومنین چاہیے جناب صدیقہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کریں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ام الائمہ ہیں، ام ابیہ ہیں، مخدومہ عالمیان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی امداد کو فوراً پہنچیں گی، اور ایسی مشکل ترین حاجت جو پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو، آپ کو خوف ہو کہ یہ کام تو ہو نہیں رہا، اس کام کو کیسے پورا کریں، گھبراہٹ کی عالم میں، تو اس وقت چاہیے سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمۃ الزہرا سے استغاثہ بلند کریں۔ استغاثہ کیسے بلند کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ مومنات استغاثہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت نماز کی نیت کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، ہدیہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ رکوع سجود، اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قنوت رکوع و سجود کے بعد تشہد سلام کے بعد جب آپ نماز مکمل کر لیں 2 رکعت، تو پھر تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے تو بغیر کسی سے کلام کیے سجدے میں جائیں اور پیشانی سجدگاہ پر رکھے 100 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ یا مولاتی یا فاطمہ تو آغیثینی، یا مولاتی یا فاطمہ تو آغیثینی۔ اس کے بعد دایاں رخسار سجدگاہ پر رکھیں، پھر 100 مرتبہ یہی تسبیح دہرائیں، یا مولاتی یا فاطمہ تو آغیثینی۔ پھر پیشانی سجدگاہ پر رکھیں اور یہی ذکر دہرائیں، یا مولاتی یا فاطمہ تو آغیثینی، 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد بایاں رخسار سجدگاہ پر رکھیں اور یہی تسبیح دہرائیں 100 مرتبہ، یا مولاتی یا فاطمہ تو آغیثینی۔ آخر میں پھر پیشانی سجدگاہ پر رکھیں اور 100 مرتبہ تسبیح پڑھیں، یا مولاتی یا فاطمہ تو آغیثینی، یا مولاتی یا فاطمہ تو آغیثینی۔ تسبیح مکمل ہو جائے تو اس وقت رو کر بی بی سیدہ سے سجدے کی حالت میں استغاثہ بلند کرے اور گڑ گڑا کر مدد مانگے، انشاءاللہ مخدومہ کونین حاجت روا کریں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج